بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ، جس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی پیش کرتے تھے، سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے وفادار غلام یرکا سے اظہار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو بہت دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بازار سے خرید کر کھا سکوں۔ تو غلام نے کہا کہ اس کے لیے تو دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے جانا پڑے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوڑو یرکا، اگر گھر کے قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ یہ سن کر غلام یرکا کہتا ہے کہ میں کافی عرصے سے آپ کا خادم ہوں، لیکن کبھی آپ نے خواہش نہیں کی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا اور عربی نسل کا گھوڑا دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے نہایت تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کے جسم پر آیا ہوا پسینہ اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ پر گرد و غبار جم گیا تھا۔ میں گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اچھی طرح نہلا کر واپس اپنی جگہ پر باندھ دیا۔ غلام فرماتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، دریا کی تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ غلام نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان پکڑ کر فرمانے لگے، اے یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن تو گھوڑے کے کانوں کے پیچھے سے دھونا تجھے یاد نہیں رہا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں۔ میں تو صرف دعا مانگ سکتا ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کی، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا، چل تو بتا، یہ گھوڑا اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اللہ پاک آپ کے بندے عمر فاروق نے اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے 8 میل کا سفر طے کروایا، اے اللہ ہم جانوروں کو زبان نہیں دی اور تیرے بندے نے مجھ پر ظلم کیا، یرکا تو بتا، اللہ تعالیٰ کے حضور گھوڑے کے اس سوال کا میں کیا جواب دوں گا؟ اس پر غلام یرکا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک روتے رہے اور اس سب پر میں بھی بہت زیادہ رویا، اتنا رویا جتنا اپنے سگے باپ کی وفات پر بھی نہیں رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرکا سے کہا کہ گھوڑے کو آج چارہ زیادہ کھلا دو اور جو مچھلی تم لائے ہو وہ سب غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ انہیں مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش کی بھی دعا کریں۔ دوستو، ہمارے یہاں ایک معمولی کمشنر بھی اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے۔ ہمارے آفیسرز اپنے ملازموں کو نیچا دکھا کر اپنی خدائی ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ کا انصاف اور سادگی دیکھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں ایک بدو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدینے آیا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ حاملہ بیوی بھی تھی۔ اس نے مدینے کے حدود کے پاس خیمہ لگایا۔ بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روزمرہ کے گشت پر تھے اور ساتھ میں غلام تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود میں آگ جل رہی ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ وہاں کی خیر خبر حاصل کر کے لاؤ۔
جب غلام وہاں پہنچا اور بدو سے دریافت کیا تو بدو نے غلام کو سخت ڈانٹا، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خود گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینے آیا ہوں، لیکن اب میری بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، چلو میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے اور میرے ساتھ چلو، جو سامان ساتھ لینا ہے لے لو۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی اس وقت کی خاتون اول، جی ہاں، اس وقت کی خاتون اول نے گھی اور کچھ دانے لیے، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائیں۔ جب آپ دونوں بدو کے پاس پہنچے تو وہ بالکل بے خبر تھا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کوئی غلام یا نوکر نہیں بلکہ امیر المومنین خود ہیں۔ اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہوئی تو خاتون اول نے آواز لگائی کہ یا امیر المومنین بیٹا ہوا ہے۔ یا امیر المومنین کا سن کر اس شخص کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ پوچھنے لگا، حضور آپ امیر المومنین ہیں؟ وہی جس کے نام سے کیسر و کشرا کانپتے ہیں، وہی عمر جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے، ہاں میں وہی عمر ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت زیادہ حیران ہوا اور کافی دیر تک روتا رہا، جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ ادا کیے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں ہر کسی کو انصاف ملتا ہے اور غریب سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ دوستو، آج کے حکمرانوں سے ایسی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک معمولی سپاہی سے لے کر جرنیل تک، کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک، سب اپنی جیبوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ممبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے عمر، اس وقت تک ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے کہ جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتاؤ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ کم ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے، اور عبداللہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، بیٹا بتاؤ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری روح ہے، قیامت تک میں اس منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد عبداللہ نے کہا کہ بابا جان کو کپڑا ملا تھا، بہت ہی کم تھا، جس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو کپڑے پہننے کے لیے لباس تھے وہ بہت خستہ حال ہو چکے تھے، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا، ورنہ نہیں دیتا۔ دوستو، دیکھا کیسا شاندار تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور احتساب، جو فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک عمر رسیدہ بوڑھے پر نظر پڑی کہ وہ صدقہ خیرات کے لیے ہاتھ اٹھائے گھوم رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، جزیہ کی ادائیگی اور گزارے کے لیے کچھ مانگ رہا ہوں۔ وہ شخص مدینہ منورہ کا ایک یہودی باشندہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور فرمایا، بڑے میاں، ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہ کیا، ہم نے تم سے جوانی میں جزیہ وصول کیا اور بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گھر لے آئے اور جو کچھ گھر میں تھا لا کر دے دیا۔ پھر بیت المال کے انچارج سے کہا کہ ان بڑے میاں اور ان جیسے بوڑھوں اور ضعیفوں کے لیے بیت المال سے اتنا روزینہ مقرر کر دیا جائے جو ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ دوستو، ان کے اپنے گھر کا ایک بے مثال واقعہ سنیے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں، صاحبزادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اچانک ایک چھوٹی سی بچی لڑکھڑاتی ہوئی گرتی پڑتی نظر آئی۔ فرمایا، ہائے، اس قدر لاچار اور بے کس پریشان حال ہے، اس بچی کو کون جانتا ہے؟ صاحبزادہ عبداللہ نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ اسے نہیں پہچانتے؟ فرمایا، نہیں۔ صاحبزادہ نے فرمایا، یہ آپ کی بچی ہے۔ فرمایا، میری کون سی بچی ہے؟ جواب دیا کہ یہ عبداللہ بن عمر کی لڑکی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، کیسے اس کا یہ حال ہو گیا؟ صاحبزادے نے فرمایا کہ آپ نے ان پر تنگی کر رکھی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے پاس سے تمہیں وہی ملے گا جو تمام مسلمانوں کو ملتا ہے، پورا پڑے یا تنگی سے زندگی گزر بسر کرنی پڑے، یہ میرے لیے اور تمہارے لیے خدا تعالیٰ کا حکم ہے، میری مجال نہیں کہ میں اس حکم کی خلاف ورزی کروں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق باہر سے آنے والے قبیلوں اور مسافروں اور پردیسیوں کی خبر کے لیے رات کو گشت پر نکلے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی وادی عتیق میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ اچانک ان دونوں کی نظر ایک تاجر قافلے پر پڑتی ہے جس میں مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آؤ آج ان کی پہرہ داری کریں۔ اسی وقت ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کر اس بچے کی جانب جاتے ہیں اور بچے کی ماں سے کہتے ہیں، خدا را اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں کو توجہ دلا کر اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز پھر سنی۔ دوبارہ گئے اور ماں سے کہا کہ خیال رکھو اور بچے کو سلا دو۔ ماں کو نصیحت کر کے اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ رات کے آخری پہر پھر بچے کے رونے سے پریشان ہو گئے اور بچے کی ماں کے پاس آ کر کہا، تم اچھی ماں نہیں لگتی ہو، آج رات اس بچے کو آرام نہیں اور یہ روتا ہی رہا۔ ماں کو معلوم نہ تھا کہ یہ صاحب امیر المومنین ہیں۔ اس نے غضبناک ہو کر جواب دیا کہ خدا کے بندے، تم نے تو آج ہمیں تنگ کر ڈالا، تم کو اس سے کیا سروکار؟ میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں اور یہ چھوڑ نہیں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے دریافت کیا، ایسا کیوں کر رہی ہو اور آخر یہ زبردستی کیوں؟ ماں نے جواب دیا، ایسا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پینے والے بچوں کو وظیفہ نہیں دینا، صرف اسی وقت بچے کا روزینہ مقرر ہوتا ہے جب وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا، اس کی عمر کتنی ہے؟ جواب دیا، اتنے ماہ کا ہے۔ فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، جلدی نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے نے بے حد متاثر کیا۔ فجر کی نماز کے دوران آنسو جاری رہے اور سلام پھیرتے ہی فرمایا، بد نصیب عمر کتنے مسلمان بچوں کے قتل کا سبب بنا۔ ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، جاؤ پکار پکار کر اعلان کر دو کہ اے لوگو، اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو، ہم ہر مسلمان بچے کے لیے پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ ملک کے سارے علاقوں اور صوبوں میں یہ بات کی منادی کرا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور امت مسلمان کو ان کے نقش قدم پر چلنے اور احکامات شریعت کو زندگی کے ہر گوشے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔